اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ خیر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ نبوت کا 11واں سال تھا جس سال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، اور آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئی۔ ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر پڑا، اور آپ کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان اور غمزدہ دیکھا، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور اکرم کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر چوتھی مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکے۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو چکا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت کی خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے اذان دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح ساتویں آسمان کے سیر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کی طرف پہنچے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی تک پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد تو یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ حسین کا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور شب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کی سواریوں کا استعمال فرمایا اور 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کی ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہی تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہی سے لے کر کعبہ کو حسین تک رف رف پر سفر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امت کے لیے خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، جو کہ 5 نمازیں ہیں، اور وہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ مجھے اور مجھ سمیت آپ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔